اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، اس سے پچھلی 2 ویڈیوز میں تقریباً 2 رکوعات کا ہم نے مطالعہ کیا جو کہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے واقعات پر مشتمل تھے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 34 میں پہلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی عظیم ترین آیت الکرسی آ رہی ہے۔ لہذا آیت نمبر 254 سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ دوستی اور نہ سفارش ہوگی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دولت کے ذریعے بندوں کو آزمائش کے میدان میں اتار دیا۔ کسی کو پیسہ دیا اور اس سے کہا کہ خرچ کرو، اگر خرچ نہیں کرتے ہو تو مارے جاؤ گے، پیسہ دے کر امتحان میں ڈال دیا۔ کسی کو افلاس اور غربت میں مبتلا کر دیا کہ آپ دیکھیں کیا کرتے ہو، اللہ کو کتنا برا بھلا کہتے ہو۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ فرمایا اے اہل ایمان، ہم نے تمہیں مال دے دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ سب کچھ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، یہ تمہارے زور بازو کی کمائی نہیں۔ دراصل ایک کافر اور مومن میں وہی بنیادی فرق ہے جو قارون اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں تھا۔ دولت اور خزانہ قارون کے پاس بھی تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ قارون نے کہا یہ تو میرا اپنا علم اور فن ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ ساری دولت بنائی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ دولت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار نے مجھ پر فضل فرمایا ہے۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 40 میں۔ یہ تو اسی کا احسان ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ایک مومن اور ایک کافر میں۔ اگر لینے والا یہ سمجھے کہ اللہ ہی دے رہا ہے تو اس کا راستہ آگے کو کھل جاتا ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے، کل میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کیسے کماؤں گا، ذرا اسے سنبھال کر رکھ لوں۔ میاں جب تم بچے تھے اس وقت بھی تم نہیں کما رہے تھے، اللہ ہی دے رہا تھا۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو اس وقت بھی اللہ ہی تمہیں دے گا، اور اب جب کہ تم جوان ہو اس وقت بھی تم نہیں کما رہے بلکہ اللہ ہی تمہیں دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن آ جائے جس میں تم کچھ خرید نہیں سکو گے، نہ کوئی دوستی چلے گی اور نہ کوئی سفارش کام کرے گی۔ دیکھیے، دنیا میں مجرم کے پاس رہائی کے 3 ہی راستے ہیں۔ ایک، وہ پیسے کے زور پر وکیل اور جج کو خرید لے، یعنی بیع کا راستہ، ہر بات پر بریف کیس سامنے رکھ دینا۔ نمبر 2، دوستی اور تعلقات کا راستہ، یعنی دوستی میں چھوٹ گیا۔ 3، راستہ شفاعت، یعنی کسی طرف سے اتنا دباؤ ڈالا، سفارش کروائی کہ کام نکلوا لیا۔ فرمایا وہاں تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ کسی کو کسی کے بدلے اعمال میں خریدا اور بیچا جا سکے گا،
نہ کوئی وکیل یا جج بکاؤ ہوگا، نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی شفاعت کا دباؤ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں جب بند کر دی جائیں گی تو لوگوں پر کوئی ظلم ہوگا۔ ظلم کرنے والے تو کافر لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر شفاعت نہیں مانی جا رہی تو کوئی ظلم ہو رہا ہے، دوستی یاری کا کوئی لحاظ نہیں تو یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف ظلم کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ظلم ہیں اور ظالم کافر ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا اس آیت میں کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر لوگ ہی ظالم ہیں، تو یہاں کفر سے مراد وہ چاروں چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ پہلے منہم من کفر، جو کھلم کھلا انکار کر دے، اللہ پر ایمان لانے سے اور اللہ کی اطاعت سے انکار کر دے۔ دوسری شکل یہ کہ حکم دے دیا گیا اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اگر بندہ خرچ نہ کرے اور مال روک رکھے تو یہ بھی نافرمانی کی ایک شکل ہے، یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے۔ تیسرا راستہ آدمی یوم آخرت سے انکار کر دے، یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے۔ اور چوتھی کفر کی شکل یہ بھی ہے کہ آدمی آخرت سے انکار تو نہ کرے لیکن یہ سمجھے کہ آخرت میں بے کام دی جائے گی یا خلا شفاعت کام دی جائے گی، وہاں بھی کچھ نہ کچھ سودے بازی کر لیں گے، وہاں بھی یاری دوستی کام آ جائے گی، وہاں پر بھی کسی پیر سائیں کی شفاعت چل جائے گی۔ فرمایا یہ سب کفر کے رویے ہیں اور کافر لوگ ظالم ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 255 ہے جو کہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے قرآن مجید کی اس آیت کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت اگر سمجھ میں آ جائے اور ہر نماز کے بعد سمجھ کر پڑھ دی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے، اور صرف ایک چیز اس کے اور جنت میں رکاوٹ ہے اور وہ ہے موت، یعنی موت کے بعد سیدھا جنت۔ اس لحاظ سے یہ بہت عظیم آیت ہے، اس لیے اس پر ذرا خصوصی توجہ دیں اور اس آیت کے ورد میں کبھی کمی نہ کریں۔ اگر آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ عقائد اور اعمال دونوں کو سیدھا کر کے رکھ دے گی۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے بعد وقف ہے، اور اس وقف سے ایک بات یہ جائز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف اس کے نام کا ذکر ہو، یعنی اللہ اللہ اللہ، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا نام یاد کریں اور سب سے ناطہ توڑ کر صرف اس اللہ سے ناطہ جوڑیں۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 8۔ اور اس لفظ اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے پہلے لا الہ الا ہو کے مفہوم پر نظر ڈالیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کے 5 مفہوم ہیں، انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نمبر 1، معبود حقیقی، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2، محبوب حقیقی، وہ ذات جس سے محبت ہی جائے۔ 3، متصرف فی العالم، یعنی پوری کائنات کو چلانے والا، اس دنیا میں طاقت، تصرف اور اختیار رکھنے والا کہ جو چاہے کرے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو۔ نمبر 4، مرجو، وہ ذات جس سے ہر امید رکھی جائے اور ہر دعا اسی سے کی جائے۔ نمبر 5، مخوف، وہ ذات جس سے ڈرا جائے، ساری طاقت اسی کے پاس ہے، وہ چاہے تو ہمارے حق میں خیر کر دے، وہ چاہے تو شر کر دے، نفع و نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں۔ فرمایا لا الہ الا ہو، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اس کے سوا کوئی متصرف فی العالم نہیں،
اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس سے امیدیں باندھی جائیں، اس سے مانگا جائے، اور سوائے اللہ کے کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے ڈرا جائے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، وہ خود قائم ہمیشہ رہنے والا، کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور ہر چیز کو فنا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت الحی ہے، اللہ زندہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ تو ہم بھی ہیں، تو ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ کئی ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بیان فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بھی۔ مثلا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، پھر ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 2۔ اب سمیع اور بصیر تو اللہ کی صفات ہے، مگر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دیکھو تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے ہیں، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، درد انہیں ہوتا ہے، وہ تمہاری خیر کے لیے بہت حرص رکھتے ہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، اور مومنین کے لیے بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ اب رؤوف اور رحیم تو اللہ کی صفات ہیں، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان ہو گئی۔ اسی طرح سمیع اور بصیر اللہ کی صفات ہیں، لیکن یہاں جو پیچھے آیت بیان کی گئی اس میں عام انسان سب کے لیے بیان ہو گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو اگر یہ اصولی بات سمجھ میں آ گئی تو شرک کی جڑ آپ کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گی، اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ علم غیب، حاضر و ناظر، نور اور بشر کے جھگڑے اسی لیے کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں فرق کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب الفاظ وہی ہیں، الحی، انسان بھی زندہ ہے، جانور بھی زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی وہی صفت استعمال فرما رہے ہیں۔ ان میں کوئی فرق تو ہوگا، تو آئیے آج اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ان میں 3 بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، انسان کی صفات عطائی ہیں جبکہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں۔ سب سے پہلے الحی پر غور کرتے ہیں، زندہ۔ اب ہماری زندگی جو ہے وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، اللہ نے زندگی عطا کر دی، ہم اس کائنات میں آ گئے۔ ہماری زندگی ہماری ذاتی جائیداد نہیں ہے، اگر یہ ہماری ذاتی جائیداد ہوتی تو ہم جب تک چاہتے زندہ رہتے۔ اللہ جب چاہتا ہے زندگی کی ڈور کاٹ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری زندگی عطائی ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، جبکہ اللہ کی زندگی کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی صفت الحی اس کی ذاتی صفت ہے، وہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ سب کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی بھی زندہ ہے وہ اس لیے زندہ ہے کہ اللہ نے اسے زندگی عطا کر دی ہے۔ پہلا فرق انسان اور مخلوق کی صفات کا یہ کہ انسان کی صفات اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ کسی کو جتنی چاہتا ہے صفت عطا فرما دیتا ہے، جبکہ اللہ کی صفات کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی ہیں، اور کسی بھی صفت کی انتہا صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسرا فرق، ہماری صفات ناقص ہیں اور اللہ کی کامل ہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہے کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، زندہ ہونے کے باوجود بھی ناک بہاتے پھر رہے ہیں، بیمار ہیں، زندہ ہیں لیکن معذور ہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کوئی چلتا پھرتا تو ہے لیکن ویسے ہی کمزور ہے، اس کا سانس پھولتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ زندگی ہونے کے باوجود ناقص ہے، کمزور ہے، اور اس میں خامیاں ہیں۔ انسان غیر کامل ہے، اللہ کی حیات غیر کامل نہیں،
اس کی حیات کو پورا پورا کمال حاصل ہے، وہ ہر عیب، نقص اور کمی سے پاک ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مخلوق میں ساری مخلوقات شامل ہیں، اس میں نبی، ولی، بندے سب شامل ہیں۔ انسان اور مخلوق کی صفت عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بتانے آ رہے تھے، سامنے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، میں بتانے آ رہا تھا، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے علم واپس لے لیا۔ غور کریں کہ دیا ہوا علم اللہ نے واپس لے لیا۔ معلوم ہوا کہ ہماری ہر صفت عارضی ہے، لیکن اللہ کی صفت عارضی نہیں، قدیم ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ اب آگے بہت سی صفات آ رہی ہیں اسی آیت میں، تمام صفات میں یہی تین اصول لگاتے چلے جائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دین اور توحید اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ اور بندے میں فرق سمجھ سکیں، قائم کر سکیں۔ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ فرمایا اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس اللہ کی صفات لکھنا چاہیں تو عاجز ہو کر رہ جائیں، اور پھر اتنے ہی اور آ جائیں درخت اور سمندر تو پھر بھی نہ لکھ پائیں۔ لوگ اس کا مقابلہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندگی عطا کرنے والا ہے، وہ نہ صرف قائم ہے بلکہ قائم رکھنے والا ہے۔ القیوم کے معنی ہے قائم رکھنے والا، تدبیر کرنے والا۔ خلق اور امر کی دونوں صفات اللہ میں آ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یا حی یا قیوم کہہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت بیان ہو جاتی ہے، پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد قائم رکھنے والا اور رزق دینے والا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ شام میں ایک محدث تھے، انہیں سزائے موت ہو گئی تو وہ جیل سے فرار ہو کر بھاگے اور مصر میں پہنچ گئے۔ وہیں سے انہوں نے سعودی عرب کی حکومت سے پناہ لی اور سعودی عرب آ گئے۔ ان کی وہاں تقرری ہو گئی تو ان سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ آپ جیل توڑ کر کیسے بھاگے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے نہ تو جیل توڑی نہ کچھ کیا، میں تو 3 دعائیں سجدے میں کثرت سے پڑھتا تھا اور جیل کے دروازے جیسے خود بخود کھل گئے۔ ایک یا حی یا قیوم، فرماتے ہیں میں رو رو کر یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے کچھ اور عمر دے، میں دین کا کام کروں۔ دوسرے یہ کہ میں آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد بھی سجدے میں کرتا تھا۔ اور تیسری دعا یہ کرتا تھا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو اللہ نے فضل فرمایا اور جیل حکام نے خود مجھے سکھایا کہ بھاگو، ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے۔ تو جیل والوں نے اہتمام کر کے مجھے راستہ دے دیا اور مجھے بھگا دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ اور نیند تو اسے آتی ہے جو کام کرتے کرتے تھک جائے اور اسے آرام کی ضرورت پڑے۔ اللہ کو تھکن نہیں ہوتی، تھکن تو کمزوری کا نام ہے جو مخلوق کو لاحق ہو سکتی ہے، اور اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نیند کا انتظام فرمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اسے کوئی تکان داری ہوتی ہے، یعنی اللہ کو کبھی غفلت نہیں ہوتی۔ اور یہاں نیند سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اگر اللہ کو نیند آ جاتی تو وہ قیوم نہ ہوتا۔ نیند والا تو خود قائم نہیں رہ سکتا، چہ جائے کہ وہ مخلوق کو قائم رکھے، وہ تو لیٹ جاتا ہے، دوسروں سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو کوئی اونگ نہیں، کوئی نیند نہیں، بلکہ وہ مسلسل بیدار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اسی کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں۔
پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا تنہا اور بلا شرکت غیر مالک ہے۔ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب یہ جو الفاظ آئے ہیں ان کا ترجمہ اگر غور سے پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ قرآن اتنا سخت اسلوب بھی اختیار کر لیتا ہے۔ من ذا الذی یوں بھی کہا جا سکتا تھا من الذی، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کون ہے، مگر فرمایا من ذا الذی، وہ ہوتا کون ہے۔ من ذا الذی کا ترجمہ ہے وہ ہوتا کون ہے۔ یہ ایک بہت زوردار انداز ہے۔ وہ ہوتا کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کی جرت کر سکے، ہاں مگر جسے اس کی اجازت ہو۔ کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے، کون ہے وہ جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے یا سفارش کی جسارت کر سکے، ہاں مگر جسے اللہ کی اجازت ملے۔ اب یہ شفاعت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور فرمائیے۔ ایک نادان لڑکا والد سے جھگڑا کر کے چلا جاتا ہے۔ اب والد اس کو خود تو نہیں بلاتا، اس کے چچا یا بڑے بھائی یا کسی اور سے کہہ دیتا ہے کہ بے وقوف کو بلا لاؤ اور بلا کر اس کے سامنے کہہ دو کہ اسے معاف کر دیں۔ اب خود ہی سفارش کروا لی۔ یہ ہوتی ہے شفاعت، کہ اس کی مغفرت کا فیصلہ تو پہلے سے ہے، لیکن درمیان میں کسی کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دینے کا فیصلہ فرمایا کہ میاں اس کی سفارش سے تم کو چھوڑ دیا۔ شفاعت کرنے والے کی بھی عزت ہوئی اور گنہگار کی بھی نجات ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت کرنا تو نہ چاہیں، کوئی صاحب آ جائیں اور زبردستی اللہ سے بخشش کروا لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں جو شفاعت کا تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بخشنا نہیں چاہیں گے، لیکن فلاں ولی اللہ یا فلاں نبی آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ اسے ابھی بخشو، نعوذ باللہ۔ ایسی شفاعت کے تصور ہی سے حساب کتاب اور جزا و سزا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جو اللہ کی حاکمیت اور اقتدار مطلق کے یکسر منافی ہے۔ اچھی طرح جان لیں کہ شفاعت کا یہ تصور کفر ہے، اس لیے کہا کہ کس کی مجال ہے، وہ ہوتا کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے، ہاں اس کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ اب ایک مثال سے دیکھیں کہ سفارش کیا ہوتی ہے۔ سفارش یہ ہے کہ حضرت آپ کو فلاں کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، آپ نے اس کو گنہگار سمجھ رکھا ہے، وہ تو نیک آدمی ہے۔ آپ کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے خواہ مخواہ میں اس شخص کو پکڑ لیا، یہ تو نادہندہ نہیں ہے، اس نے تو کبھی ٹیکس نہیں چرایا، آپ اسے خواہ مخواہ ٹیکس چور کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ ان کے علم میں کمی تھی جس کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سفارش کرنے والا انہیں نئی معلومات دے رہا ہے کہ جناب آپ غلط فہمی پر ہیں، آپ اپنی غلط فہمی دور فرمائیں، ہم آپ کو صحیح معلومات دیتے ہیں اور آپ ان صحیح معلومات کی روشنی میں اس شخص کو معاف کر دیں۔ فرمایا یہ صورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو ہر ایک کے اعمال کا، دل کی کیفیات کا، نیتوں کا، ارادوں کا، اس کی پوری زندگی کا اللہ کو سب اور سب سے زیادہ معلوم ہے، جتنا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی ساری صفات غیر محدود، جبکہ مخلوق ہر اعتبار سے محدود ہے۔ ہم اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جان سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے اور علم کا وہ حصہ میں عطا فرما دے۔ آگے فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین میں چھایا ہوا ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کے اقتدار سے باہر نہیں۔ یہ جو بیچارے بادشاہ، ہیڈ آف دا اسٹیٹس بنے پھرتے ہیں، وزیر بنے پھرتے ہیں، یہ بیچارے تو صرف ایک ڈرامے کا حصہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ جب ختم ہوگا تو یہ واپس گھر آ بیٹھیں گے یا جیل چلے جائیں گے۔ ان کی ساری بادشاہت، وزارت، امارت اس وقت تک ہے جب تک یہ ڈرامہ چل رہا ہے،
جب کھیل ختم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے کہ بندوں کا اقتدار اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا اقتدار ذاتی ہے، کامل ہے۔ مخلوق کا اقتدار ناقص، ادھورا ہے اور محدود ہے۔ اللہ کا اقتدار دائمی ہے اور بندوں کا عارضی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی کرسی یعنی اس کا اقتدار، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں اور زمین کو چلانا اور ان کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جیسے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر 7ویں دن آرام فرمایا۔ یہ جو ہفتے میں ایک چھٹی ہے، یہ اللہ کے آرام کی سنت ہے کہ 6 دن کام کر کے اللہ تعالیٰ تھک گئے تو 7ویں دن انہوں نے آرام فرمایا۔ یہ سب غلط عقائد ہیں، یہ تحریف شدہ انجیل کے الفاظ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ذات گرامی بہت شان والا ہے اور بہت عظیم ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کا علم، قدرت، وسعت، اقتدار، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کے علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی وسعت، اس کے مالک ہونے، اس کے حی و قیوم ہونے کو ان پیمانوں سے نہ ناپیں جن پیمانوں سے ہم اپنی انسانی صفات کو ناپتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو یہ شرک ہوگا۔ یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا، حد ادب کا پاس رکھنا، یہی دین ہے، اور یہ آیت الکرسی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے آج کے درس کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اور ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔